علمی، اصلاحی، دعوتی اور تحقیقی بیانات کے لیے مولانا ڈاکٹر سعید عاطف کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ فرمایا کہ قال الرسول، قیامت والے دن رسول فرمائیں گے یا رب، اے میرے رب، ان قومی، میری اس قوم نے اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیا تھا، اس سے جدائی اختیار کر لی تھی، اسے ہجر کا شکار کر دیا تھا، اس سے وصال یعنی ملاقات ہوئی نہیں، اسے کھولا ہی نہیں۔ احباب محترم، بڑی ہی خطرناک آیت۔ خطرناک آیت کیا ہے؟ الرٹ کرنے والی، مجھے اور آپ کو ہلا دینے والی، کہ کہیں اللہ کی میزان عدل قائم ہوگی نا تو اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے اذن کے بغیر شفاعت کر سکے؟ تو اللہ کے نبی اللہ کے اذن سے، حکم سے، اجازت سے شفاعت کریں تو ہمیں تھوڑی سی امید ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، شہداء کی وجہ سے، حفاظ کی وجہ سے ہمارے لیے کوئی راستہ ایگزٹ پیدا کر دیں گے۔ یہاں بڑا خطرناک معاملہ ہے، اللہ کا دربار ہے اور ہمارے شفیع المذنبین وہ امت کے خلاف استغاثہ کر رہے ہیں قرآن کے بنیاد پر۔ اللہ اکبر! یعنی ایمان تھوڑا سا بھی ہو، اللہ کے نبی سے محبت ہو تو انسان لرز کر رہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر! تو احباب محترم، یہ مہینہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن کو کھول کے پڑھا جائے، اولاً تلاوت کی جائے، پھر اسے سمجھا جائے اور پھر اسے دیکھا جائے، میچ کیا جائے کہ میں کدھر جا رہا ہوں اور قرآن کدھر بلا رہا ہے، ہمارا رخ کس طرف ہے۔ بس اوقات ہم عبادات کے اندر قرآن کو رہنما مانتے ہیں لیکن اپنے آفس میں قرآن کی نہیں چلنے دیتے، اپنی معیشت اور دکان کے اندر قرآن کی ہدایت نہیں چلنے دیتے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کی معیشت کو میں نے کتنا اپنے دائرے میں نافذ کیا، اور اس نظام کفر کی جو معیشت ہے، سود پر، استحصال پر، ایکسپلائٹیشن پر، انسان دشمنی پر جو مبنی ہے، اس کے خلاف میں نے قرآن مجید کے پیغام حق کو کتنے انسانوں تک پہنچایا، کتنوں کو شعور اور آگہی دی۔ خود میں عالم نہیں ہوں، کسی اچھے عالم سے، کسی سمجھدار آدمی سے کتنا وابستہ کیا، یہ قرآن کا تقاضا نہ پورا کیا تو قرآن کھڑا ہوگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے وکیل بن کر اللہ کے حضور ہماری شکایت کرے۔ اور اسی طرح معیشت کے بعد سیاست ہے کہ جب سیاست کا موسم آتا ہے، یہ تینوں پارٹیاں جو اوپر نیچے ہیں، یہ ہم پر 75 یا 30 سال سے مسلط ہیں، انہی کے وہ افراد ہیں۔ ہم نے دیندار لوگوں کو، باکردار قیادت کو کب منتخب کیا؟ ہمارے نزدیک تو معیار یہ ہے کہ جو ہمارے تھانے میں اور جو 2 نمبر کاموں میں ہماری معاونت نہیں کر سکتا اسے ہم ووٹ نہیں دیں گے۔ اور خصوصاً پنجاب میں اور زیری سندھ میں تو رواج ہی ہے، شریف آدمی کو کہتے ہیں کہ شریف آدمی مسجد میں رہے، لوٹا پڑے اور مسجد میں یہ کرے، اس کو کیا کام ہے سیاست میں آنے کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام السیاست ہیں، خصوصاً مدینہ منورہ کے اندر آپ ریاست کے سربراہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اس سیاست کے اندر میں نے قرآن کے پیغام کو کتنا غالب کیا ہے۔ اسی طرح معاشرت کے اندر مثلا شادیاں آتی ہیں تو میں رمضان کا مومن رہوں، لیکن جب شادی آتی ہے تو میرے بچیاں اور میرے بچے کس انداز سے اس شادی کو اٹینڈ کرتے ہیں، میں کن رسم و رواج کے لیے بچی والوں کے لیے شادیوں کو مشکل ترین بنا رہا ہوں، جہیز کے نام پر، رسموں کے نام پر، فلاں کے کپڑے، فلاں کے کپڑے، فلاں کے کپڑے، فلاں کی انگوٹھی، فلاں کی انگوٹھی، یہ بچیوں والے بیچارے کیا کریں گے؟ تو اللہ ان نمازیوں سے بھی پوچھے گا جن کے محراب پڑے ہوئے ہیں لیکن اس معاملے میں وہ غافل ہیں، وہ قرآن کے حکم کے خلاف جا رہے ہیں۔ اسی طرح معیشت اور معاشرت کے اندر کے میرے اخلاق اور رویے جو قرآن نے کہا تھا اور جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ پیش کیا، ایسا کان خلقہ القرآن، اس خلق قرآن کے مطابق میرا رویہ ہے کہ نہیں ہے، میرا کردار، میرا بیہیو، میرا ایٹیٹیوڈ، میرا لائف سٹائل اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو یہ قرآن پھر شکوہ کرے گا اور اللہ کے نبی ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے اور دربار الہی کے اندر کھڑے ہوں گے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے سنبھلنا یہ مومن کی ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کو صرف ایک کتاب مقدس ہی نہیں سمجھنا کہ عقیدے کی روح سے یہ مقدس کتاب ہے، اس کتاب کے نظام کو غالب کرنا، اس کتاب کے عدل کو غالب کرنا۔ اور قرآن مجید انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کیا بیان کرتا ہے، حیران کر دیتی ہے یہ آیت۔ سورہ حدید میں فرمایا کہ ہم نے تمام انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں اس لیے بھیجا لیقوم الناس بالقسط، وہ انسانیت کو عدل عطا کریں، یعنی اس کے اندر مسلمان اور غیر مسلم کی تمیز بھی نہیں ہے، پوری انسانیت کو جو نظام عدل دینے والا ہے وہ اصل میں انبیاء علیہ السلام کا نظام ہے۔ اس میں صرف عدالتی عدل شامل نہیں ہے، وہ اس کا ایک پہلو ہے، اس کے اندر اجتماعی عدل بھی ہے، سوشل جسٹس بھی ہے، ایک ایک چیز ہے۔ اس کو غالب کرنے کے لیے میں نے کوئی فکر کی، میری کوئی سوچ ہے،
میرے خیال میں بھی نہیں آیا، میں یہی سمجھتا رہا میرے ذکر اذکار، میرا گھر، میرے بچے، اور میں نہیں۔ اگر یہ ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، حضور کے بعد تو کسی نبی نے آنا نہیں۔ یہ قرآن کا پیغام، یہ سیرت کا پیغام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت کے امام السیاست بھی ہیں، ریاست کے مدینہ کے سربراہ بھی ہیں، تو ہم نے اس قرآن کے پیغام کو کہاں تک پہنچایا؟ اگر نہیں پہنچایا، خدا نخواستہ تو ان قوم اتخذوا القرآن ھذا مہجورا، قرآن یہ شکوہ کرے گا، یہ شکایت کرے گا، اور اللہ کے نبی کھڑے ہوں گے دربار الہی میں اور امت کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اس سے اس وقت کے قریش بھی مراد ہیں، اور اس سے قیامت تک آنے والے سارے انسان بھی مراد ہیں، اور اس میں کلمہ گو بھی مراد ہیں جنہوں نے پڑھ کر بھی اس کو نہیں پڑھا۔ اور وہ کسی نے کہا تھا آج کا ظلم یہ ہے، آج کی زیادتی اور آج کا المیہ اور آج کی ٹریجڈی یہ ہے کہ آج قرآن کو ماننے والے قرآن کی تعلیمات سے باغی ہیں۔ وہ مفادات کے دین ہم نے اپنایا ہوا، جہاں جہاں ہمارے دین، ہمارے مفادات کے اندر میچنگ ہے، ہم کہتے ہیں دین ٹھیک ہے، جہاں ہمارے مفاد سے ٹکرایا وہاں دین ایک طرف ہے اور ہم دوسری طرف ہیں۔ اس لیے رمضان احتساب کا مہینہ بھی ہے۔ And please don't forget to like and share.